اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک اب سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ اپنا کرم اور رحم فرمائے رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی، اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے آپ کا غسل کرنا، وضو کرنا، اپنے آپ کو اگر اللہ کے لیے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے آپ کو جسم کا پاک صاف ہونا، آپ کے کپڑوں کا صاف ہونا، آپ کی جگہ کا صاف ہونا، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ صاف ہونا، یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام کرنا اور اپنی اندرونی صفائی رکھنا، بیرونی صفائی رکھنا، یہ سب طہارت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ بہت بچپن میں بھی ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھ لیا تھا کہ طہارت کا مطلب پاکیزگی ہے۔ اب طہارت جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا خاص اہتمام کیا ہے۔ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک طہارت صغریٰ، ایک طہارت کبریٰ۔ جو چھوٹی صورت ہے طہارت کی اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا، اور طہارت کبریٰ کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے غسل کرنا۔ اب آپ نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جگہ کو، اپنے گھر کو اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی صفائی رکھتے ہیں اور یہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے صاف رہنا ہے، تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ یہ آدھا ایمان ہے۔ اتنا مطلب چھوٹی سی چیزوں کا اہتمام کر لینا، اور اگر آپ اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں تو قدرتی طور پہ آپ دوسرے جس بندے سے ملیں گے یا کوئی آپ سے آ کے ملے گا تو اسے آپ اچھے لگیں گے کہ یہ بندہ صاف ہے۔ اور وضو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وضو کا مطلب ہے خوبصورتی، اور وضو جو ہے وہ وضائیہ سے نکلا ہے۔ وضو کا جو لفظ ہے وہ وضائیہ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ضیافت کرنا، خوبصورت کرنا، ضیافت کرنا، سجانا، سنوارنا۔ تو اس وضو کا یہ چیز ہو گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، اور نماز کیا ہے؟ وہ جنت کی کنجی ہے۔ اور اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کی کنجی صحیح لگے گی تو ہی آپ کا تالا کھلے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ کا وضو پراپر ہوگا، صحیح طریقے سے ہوگا، اس کے کتنے فرائض ہیں، اس کی کتنی سنتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ بھی ڈسکس کروں گی، اور وہ آپ نے سارے اپنے فرائض اور سنتیں نبھائیں تو اس سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا، آپ خوبصورت ہوگے۔ ایک وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ ماشاءاللہ اگر آپ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ کو اگر نماز کی پابندی کی عادت ہے تو ماشاءاللہ آپ کے 5 ٹائم وضو کرتے ہیں تو آپ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، جب 5 وضو لگاتار کرتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی میں قدرتی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وضو کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ وضو کرتے ہیں تو قیامت کے دن جب آپ کو پرصراط سے گزارا جائے گا تو یہ والے جو اعضاء ہیں جو وضو کے زمرے میں آتے ہیں ان اعضاء سے روشنی نکلے گی، اور وہ روشنی آپ کو آپ کے ایک تو اعمال کی روشنی ہوگی جو آپ نے نیک عمل کیے ہوں گے، دوسرا اس وضو کی بھی روشنی ہوگی، جو اعضاء آپ دھوتے ہیں وضو میں ان کے اندر سے بھی روشنی نکلے گی، اور وہ اس روشنی کے ذریعے آپ جو ہیں وہ پرصراط کو پار کرنا آرام سے انشاءاللہ آسانی سے پار کر سکتے ہیں۔ اب پھر یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے وہ وضو کو کس طرح نبھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اور میری امت کے لوگ قیامت کے دن سفید ہاتھ اور پاؤں اور سفید پیشانی کے ساتھ والی شکل میں بلائے جائیں گے۔ اب تم میں سے کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا سکتا ہے۔ مطلب اگر وہ اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے، جیسے ہم نے اگر اپنے کوئی کپڑے سلوانے ہوتے ہیں تو اس پہ کوئی ڈیزائننگ سوچ رہے ہوتے ہیں تو جتنا وہ خرچہ کرتے ہیں اس پہ وہ اتنا ہی پیارا سوٹ بن جاتا ہے، یا اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہوتا ہے تو وہ ڈائٹ کا خیال کرنا ہوتا ہے، یا کوئی کریمیں شیمیں لگا کے کرنا ہوتا ہے، یا ہاتھ پاؤں کو گورا کرنا ہوتا ہے تو اس کے ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب جتنی محنت کرتے ہیں، یا وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ اپنے اوپر ہے، ہر بندے کے اپنے اوپر ہے کہ اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اتنا زیادہ آسانیاں، اتنا زیادہ نوازا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اب طہارت رکھنے سے، طہارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے، جو بندہ صاف ستھرا ہوگا
تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ طہارت اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ طہارت کس چیز سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ طہارت کے لیے مٹی اور پانی، ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے پاس پانی تو کافی اچھے طریقے سے اویلیبل ہے۔ تو یہ امت محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے امت محمدی کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ مٹی کو بھی پاک کر دیا ہے۔ اور پانی بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ظاہر پانی اور پاک پانی، اور غیر ظاہر پانی یا غیر طاہر پانی، کہ وہ آپ کو سمجھ پتہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہے کہ نہیں پاک۔ اب چلتا ہوا پانی وہ بھی پاک ہوگا، کئی جگہ پہ جو سٹور کیا ہوا پانی ہوتا ہے اس کی بھی کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ پاک پانی ہے۔ آپ کے گھروں میں پڑا ہوا پانی، جیسے آپ نے کوئی بالٹی بھر کے رکھ دی ہے، کوئی ٹب بھر کے رکھ دیا، لیکن آپ کو کنفرم ہے کہ یہ پاک ہے، ان صاف اور پاک پانی سے آپ جو ہے نا وہ وضو کر سکتے ہیں اور اپنا غسل بھی فرما سکتے ہیں۔ اب بعض دفعہ جو بلی وغیرہ گھر میں اگر آپ لوگوں نے پالی ہوئی ہے تو بلی نے اگر اس پانی میں منہ مار دیا ہے یا کسی برتن میں منہ مار دیا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا، مطلب وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی برتن میں یا کسی پانی میں کتا منہ مار جاتا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ پھر اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے آپ نے 7 بار مزید اس چیز کو، اس برتن کو پانی سے دھونا ہے، اور اگر آپ کے پاس مٹی بھی ہے تو 1 دفعہ مٹی سے دھونا فرض ہے، اور اگر مٹی نہیں ہے تو اپنی تسلی کے لیے آپ 7 بار پانی سے دھو کے اسے صاف کر سکتے ہیں، اسے پاک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جب اس کو پاک کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کلمہ وغیرہ یا اشہد ان دوسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خالی پانی سے دھونے سے برتن صاف ہو جائے گا۔ اور پانی سے طہارت ہو سکتی ہے، وضو جس پانی میں بلی نے منہ مارا ہوگا اس پانی سے آپ طہارت کر سکتے ہیں لیکن وضو نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ایک بہت چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ جو چھوٹا بچہ، شیر خواہ بچی ہے، اور ابھی وہ دودھ ہی پی رہی ہے، اس نے کوئی ٹھوس غذا لینا شروع نہیں کی، اور اس بچی اور بچہ یعنی کہ بیٹی اور بیٹے کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ دیکھیں کہ اگر شیر خواہ بچی نے کسی کپڑے پہ پیشاب کر دیا ہے تو آپ کو وہ پانی سے پکڑ کے دھونا پڑے گا، اور اگر بیٹے نے یا لڑکے نے پیشاب کر دیا ہے تو اس پہ صرف چھینٹے مار دینے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ واللہ علم اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے، لیکن بیٹی اگر پیشاب کرتی ہے کپڑے پہ، شیر خواہ بیٹی، تو اس کو دھونا پڑے گا، اور اگر بیٹا کرتا ہے تو صرف پانی بہا دینے سے یا چھینٹے مار دینے سے صاف ہو جائے گا۔ اور طہارت میں جو سنتیں اور فرائض ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے ایک میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرتی ہوں کہ جو کوئی ایک سنت کا اہتمام کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ مطلب کوئی بھی اللہ پاک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بے تحاشا ہیں، بے شمار ہیں، لیکن آپ ان میں سے کوئی بھی اگر جیسے پانی بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، اور پینے کے بعد آپ نے الحمدللہ بولنا ہے، اگر آپ اس سنت پہ مسلسل اور ہر روز عمل کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یا آپ وضو کرتے ہوئے اپنی سنتوں کا یا فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی بھی ایک سنت اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو ماشاءاللہ اس سے آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ماشاءاللہ سے ملے گا۔ دانتوں کی صفائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو چیز تھی وہ مسواک تھی۔ وہ کسی بھی نرم لکڑی سے صفائی کرنا مسواک کہلاتا ہے، تو وہ آپ کا پسندیدہ فعل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی طہارت ہے اور رب کی رضامندی کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ کا منہ صاف ہوگا، آپ کے دانتوں کو آپ نے صاف ستھرا کر کے، مسواک ایک تو سنت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، پھر آپ اس کا اہتمام کرتے ہوئے جب اللہ کی رضا کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا زبردست قصہ بھی ہے کہ بلا شبہ بندہ جب مسواک کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرات سنتا ہے اور اس کے قریب ہو کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ پھر قرآن کا جو حصہ اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، لہٰذا تم قرآن کے لیے مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو پاک کرو۔ سبحان اللہ، چھوٹی سی چیز مسواک، میرا خیال ہے ہم لوگ تو اس کو اتنا غور بھی نہیں کرتے کہ مسواک کرنی ضروری بھی ہے کہ نہیں ضروری، لیکن ماشاءاللہ دیکھیں کہ اس کے اہتمام کرنے سے اللہ خوش۔ آپ نے ایک سنت کا اہتمام کر دیا، جب آپ نے سنت کا اہتمام کر دیا تو اللہ پاک خوش، اور جب اللہ پاک خوش ہو گئے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ماشاءاللہ سے ایک فرشتہ آپ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اس سارے قرآن کو اپنے اندر، اپنے پیٹ کے اندر لے کے جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ابھی تک آپ نے اس چیز کا اہتمام نہیں کیا تو چھوٹی سی چیز کا اہتمام کر کے آپ کتنا زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا زیادہ صاف کر سکتے ہیں۔
اب وضو کے میں تھوڑے سے فرائض اور سنتوں کی طرف تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں. کافی لوگوں کو تو ویسے بھی پتہ ہی ہے فرائض کیا ہے، کہ سب سے پہلے نیت کرنا اور چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، اور وضو کے اعضاء کو جو دھونے میں ترتیب کو برقرار رکھنا، اور اعضاء کو ایک ہی وقت میں دھونا. مطلب یہ نہیں ہوا کہ ایک چیز دھونے کے بعد آپ خواہ مخواہ کے لیے اس کو ڈیلے کریں یا کسی اور کام میں لگ جائیں یا باتوں میں لگ جائیں. نہیں، اگر آپ وضو کے لیے کھڑے ہیں تو اس کا پورا اہتمام کر کے بسم اللہ پڑھ کے نیت کر کے، نیت کے لیے منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے کہ میں نیت کی وضو کے لیے کر رہی ہوں. آپ کی بس نیت دل میں ہے، آپ جا رہے ہو وضو کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. لیکن اس میں ترتیب سے دھوتے ہوئے اس کو ایک ہی وقت میں دھو کے آپ نے فارغ ہونا ہے. آپ نے بہت لمبا اس کو ڈیلے نہیں کرنا. پھر اس کے ساتھ سنتیں آ جاتی ہیں. سنتوں میں یہ ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کرنا. یہ ترمذی میں روایت دی گئی ہے. دونوں ہاتھوں کو وضو کی ابتدا میں 3 بار دھونا، اس کی روایت صحیح مسلم میں آتی ہے. مسواک کرنا، یہ ترمذی میں روایت ہے. نمبر 4 پہ آتا ہے کلی کرنا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. 5ویں نمبر پہ آتا ہے ناک میں پانی ڈالنا اور اسے صاف کرنا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اگر مرد حضرات ہیں تو وہ داڑھی کا خلال کریں گے. اور ہر چیز کو 3 بار دھونا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا مسح کرنا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا اور دائیں طرف سے دھونے کا آغاز کرنا. جو بھی چیز آپ دھوئیں گے پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، اور منہ تو خیر اس طرح، پھر ہاتھ بازوں کو آپ نے دھونا ہے کوہنیوں تک، تو پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ. پھر آپ نے وضو کے لیے پاؤں دھونے ہیں تو پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں. سر کا مسح ماتھے سے گدی تک لے کر جانا اور پھر ماتھے تک واپس لے کر آنا، یہ وضو کا ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وضو کے آغاز میں نیت کرنا ضروری ہے، اور لیکن وہ صرف نیت آپ کی دل میں ہونی چاہیے، اور بسم اللہ کر کے آپ نے یہ سب کہنا، مطلب سب کام کرنا شروع کر دینا. اور اس میں صرف آپ اگر بسم اللہ کہہ دیں گے تو بھی کافی ہے. اس کے لیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اب ایک چیز میں آپ کی طرف بڑی مزے کی چیز شیئر کرنے لگی ہوں، کہ وہ آپ وضو کرتے ہوئے سوچیں کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہی ہوں، اس کے بعد اپنے وضو کو چینج کریں، اس چیزوں کو سوچیں تو دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا، کتنی خوشی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا کہ میں یہ تمام اللہ پاک کے لیے یا قرآن نماز پڑھنے کے لیے کر رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن آدمی وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر جب اپنی ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، جس میں آنکھیں اور پلکیں بھی آتی ہیں، حتیٰ کہ پلکوں کے اوپر بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. جب اسے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے صغیرہ گناہ، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے کے اندر بھی جو اگر کوئی گناہ ہے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر جب کانوں کا مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ، اور وہ گناہ کس طرح کانوں کے ہیں کہ وہ اس میں آپ غیبت سنتے ہیں، چغلی سن لیتے ہیں، گانے سن لیتے ہیں، کسی کی بری بات سن لیتے ہیں. اور آج کل یہ جو پیکج لگا ہوا ہے اور ہم 1 گھنٹہ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں اس میں ہم لوگ ساری باتیں اچھی تو نہیں کر رہے ہوتے فون پہ، تو وہ کان ہمارے بیچارے برداشت کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، تو وہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور آخر میں جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خالی وضو سے ہی ہمارے کتنے زیادہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ ہم وضو کے بعد جب جتنے قدم نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، ہم جو عورتیں اگر گھر میں اٹھا کے تو جہاں سے وضو کیا وہاں سے وضو کر کے جہاں تک نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، وہ والے جتنے قدم ہمارے بنتے ہیں، اور مرد حضرات اگر وضو گھر سے کر کے جا رہے ہیں اور گھر سے وضو کر کے نکلتے وقت مسجد تک جاتے ہوئے ان کے جتنے قدم بنتے ہیں، وہ سارے قدم جو ہوتے ہیں وہ ایک قدم جو ہے اس میں ہماری نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے. اور وہ ہم قدم سبحان اللہ ایک قدم ہم جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک اتنا زیادہ نوازتا ہے، اتنا زیادہ نوازتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی عمل پہ بے انتہا ہم پہ اپنے کرم فرما رہا ہوتا ہے. بڑا کرم ہے اللہ پاک کا، بڑا کرم ہے ہم پہ کہ ہم لوگ سنتے اگر پوری کرنا شروع کر دیں امت محمدی ہونے کے لحاظ سے ہم پہ بڑے کرم ہے. اللہ کا شکر ادا کریں ہر موقع پہ. اور آئندہ جب یہ وضو کریں تو اس کو نوٹ کریے گا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہاتھ دھو رہا ہوں تو میں اپنے ہاتھوں کے گناہ معاف کر رہا ہوں یا صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. پھر جب یہ سارے گناہ چھوٹے چھوٹے وضو کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، پھر جب آپ
کہ آ کے اپنی نماز والی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جو باقی گناہ ہوتے ہیں وہ آپ کے کندھوں پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ جب آپ نیت کرتے ہیں، نیت کرنے کے بعد جب آپ جیسے ہی رکوع میں جاتے ہیں تو وہ جو کندھوں پہ رکے ہوئے گناہ ہوتے ہیں وہ رکوع کے ذریعے نیچے گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے ہیں، باقی اپنی نماز کمپلیٹ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے ایک ایک عمل سے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ مسواک کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ سے آپ کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ نے جتنی بھی تلاوت کی ہے نماز کے دوران وہ ساری اپنے پیٹ کے اندر لے جاتا ہے۔ بہت اللہ پاک کا کرم ہے، بہت اللہ پاک کا نوازش ہے۔ اپنی نماز کو درست کرنے سے پہلے اپنے وضو کو درست کیجئے، اپنی پاکیزگی کو درست کیجئے، اپنی طہارت کو درست کرنے کی کوشش کیجئے، اور ماشاءاللہ دیکھیے اگر آپ صاف رہنا شروع کریں گے تو آدھا ایمان تو آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نماز کی، وضو کی اہتمام کریں گے تو ماشاءاللہ اللہ پاک آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کے سارے جو معاملات ہیں وہ سیدھا کرنا شروع کر دے گا، درست کرنا شروع کر دے گا۔ بہت اپنا زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔